اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، ظلم و ستم ختم ہو گیا۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، بچیوں کو جو زندہ درگور کیا جاتا تھا بچیوں کو عظمت مل گئی۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر تشریف لائے، خوشبوئیں پھیل گئی۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر تشریف لائے، روشنائیاں پھیل گئی۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، دنیا والوں کو عظمت مل گئی۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر تشریف لائے، انسان کو انسانیت کے راستے پر چلا دیا۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، بیت اللہ کے اندر 360 بت پڑے تھے، وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، کیسر و کسریٰ کے کنگرے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، ایران کا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا وہ بجھ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، بائی کو بائی کی پہچان کروا دی۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، آپ نے بیٹی کی عظمت کو واضح کر دیا۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، آپ نے ماں کی شان کو واضح کر دیا۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، عورت کو عظمت مقام اور شان مل جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آتے ہیں، دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے، انسان کو انسانیت کا راستہ مل جاتا ہے۔ وگرنہ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر نہ آتے، آج ہمیں انسانوں کو انسانیت کی طرز پر زندگی گزارنے کا طریقے کا بھی پتہ نہ ہوتا۔ جہالت کے دور والے رسم و رواج آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہوتے، اللہ کے محبوب دنیا کے اندر تشریف لائے، سارا کا سارا جہالت والے کام ختم ہوتے ہیں اور انقلاب برپا ہوتا ہے، انسانوں کو انسانیت کا راستہ مل جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، انقلاب برپا ہو جاتا ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے، آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، جب میں چلتی ہوں آسمان کی گرمی میں، عرب کی گرمی مشہور ہے اور سورج کی تپش بھی وہاں زیادہ ہے، ٹمپریچر تیز ہوتا ہے، کہ فرماتی ہیں کہ جب میں چلتی ہوں آسمان کے سورج کی دھوپ کے اندر جب میں چلتی ہوں، آسمان کے بادل میرے اوپر سایہ کر لیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، میں پتھروں کے اوپر پاؤں رکھتی ہوں، پتھر موم ہو جاتے ہیں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، میری سہیلیاں جاتی ہیں، کنویں کے اندر ڈول ڈالتی ہیں، رسی کے ساتھ ڈول نیچے جاتا ہے، اس کے بعد کھینچتی ہیں، پھر اس کے بعد پانی حاصل کرتی ہے۔ فرماتی جب میری باری آتی، جب میں کنویں کے قریب جاتی، کنویں کا پانی خود بخود ہی باہر آ جایا کرتا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے تو اس طرح کے حالات و واقعات جو ہے میں محسوس کیا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مجھے پسینہ آیا کرتا تھا، میرے پسینے سے بڑی عجیب و غریب قسم کی جنت کی خوشبو میں محسوس کیا کرتی تھی۔ میری جو سہیلیاں تھیں وہ کہا کرتی تھی کہ آپ کہاں سے عطر لے کر آتی ہے، کہاں سے خوشبوئیں لے کر آتی ہے جو لگاتی ہے، اس طرح کی خوشبو تو ہم نے دنیا کے اندر نہیں دیکھی۔ یہاں تک کہ میری سہیلیوں نے میرے باپ عبد المطلب سے بات کی کہ آپ کی بہو جو ہے وہ طرح طرح کی خوشبوئیں لگاتی ہے، اس کے پیٹ کے اندر اللہ کی امانت ہے، تو آپ اسے جو ہے منع کریں۔ عبد المطلب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے، کہتے ہیں کہ بیٹی تمہارے پیٹ کے اندر اللہ کی امانت ہے اور جو ہے تو طرح طرح کی خوشبوئیں لگاتی ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے، کہتی ہے کہ ابا جان مجھے تو مکے کی کسی نہ تو دکان کا پتہ ہے، نہ کسی عطر والے کا پتہ ہے، نہ کسی خوشبو والے کا پتہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے تو اس وقت سے میرے پسینے سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ اس آنے والے بچے کا کمال ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد جب ولادت کا وقت آتا ہے، ولادت کے وقت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں گھر کے اندر جو چراغ جل رہا تھا
اس کے اندر تیل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے، میرے اللہ نے آسمان سے ایک فرشتوں کی جماعت کو بھیجا اور نیک عورتوں کو آپ کی ولادت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی صبح سویرے ولادت ہوتی ہے، اس وقت اندھیرا تھا، چراغ بجھ چکا تھا۔ جو ہی محبوب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں جو ہے روشنائیاں پھیل جاتی ہیں، خوشبوئیں پھیل جاتی ہے۔ ایک عالم جو تورات، زبور، انجیل کا عالم تھا، وہ مکہ کے اندر لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ مکے والوں بتاؤ آج مکہ کے اندر کوئی واقعہ تو رونما نہیں ہوا؟ لوگوں نے کہا کوئی خاص واقعہ تو رونما نہیں ہوا۔ ہاں، عبد المطلب کی حویلی کے اندر، آمنہ کے گھر کے اندر، آمنہ کی گود کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ تورات، زبور، انجیل کا عالم، یہودی عالم دوڑتا ہے، آمنہ کے گھر کے اندر آتا ہے، اس بچے کو دیکھتا ہے جو کائنات کا سردار ہے۔ اس بچے کو دیکھنے کے بعد، اس کے حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد، جب دونوں کندھوں کے درمیان شان نبوت کو دیکھتا ہے اور نبوت، مہر نبوت کو دیکھتا ہے، وہ یہودی عالم بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو ہوش آتا ہے، پوچھا گیا تم بے ہوش کیوں ہوا؟ اس نے کہا آج کے بعد تورات کا دور ختم ہو گیا، انجیل کا دور ختم ہو گیا، زبور کا دور ختم ہو گیا، آج کے بعد ڈنکا چلے گا، محمدی چلے گا، آج کے بعد احکامات چلیں گے، قرآن کے چلیں گے، آج کے بعد سکہ چلے گا، محمدی چلے گا۔ تو اس طریقے سے اس عالم جو تورات، زبور، انجیل کا عالم تھا، یہودی عالم تھا، اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا کہ وہ آخر الزمان نبی جس کا نام محمد ہے، جس کا نام احمد ہے، وہ آئے گا آخر میں، لیکن اس کی عظمت، مقام اور شان کائنات میں سب سے بلند و بالا ہوگی، عرفہ و اعلیٰ ہوگی۔ چنانچہ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا، اب جب نشانیاں پوری ہوئی، اب دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھ لیا، اب ہمیں یقین ہو گیا آج کے بعد ہمارا دور ختم ہو گیا، آج کے بعد سکہ چلے گا، قیامت کی صبح تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، احکامات چلیں گے، قرآن پاک کے چلیں گے، لہٰذا آج کے بعد ہمارا دور ختم ہو گیا۔ پھر اسی پر بس نہیں، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود کے اندر محبوب پیدائش کے بعد جب تشریف دنیا کے اندر لاتے ہیں تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سجدہ کر رہا ہے، اور جب میں نے اس کے لبوں کے قریب اپنے کان لگائے تو ایک ہی جملہ زبان پر تھا۔ کیا جملہ تھا؟ اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ وہ کتنا عظیم پیغمبر، وہ کتنا شفیق اور مہربان پیغمبر، وہ کتنا رحمت للعالمین والی صفات والا پیغمبر، وہ کتنا عظمتوں والا پیغمبر جو دنیا کے اندر آتے ہوئے ہی امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی عظمت، مقام اور شان عطا فرمائی۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، وہ دنیا کے اندر جب بھی نبی دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن میرے پیغمبر امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑے دنیا کے اندر دکھ دیکھے، بڑے عجیب و غریب قسم کے آپ پر حالات آئے، آپ کو بڑا ستایا گیا دین اسلام کے لیے، لیکن محبوب نے وہ دنیا کے اندر دعا نہیں کی، بلکہ اللہ کے محبوب نے اس دعا کو سنبھال کر رکھا ہے۔ قیامت کے جب دن آئے گا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کی زبان پر ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ سارے نبی کہیں گے یا رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے۔ وہاں ایک ہی پیغمبر ہوگا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اپنے یا رب نفسی نہیں کہیں گے، اللہ کے محبوب فرمائیں گے یا رب امتی، اللہ میری امت کو بچا لے۔ اللہ کے محبوب کل قیامت والے دن دیکھیں گے میری امت کے گناہگار جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ محبوب اس وقت ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کریں گے کہ یا اللہ میری امت کے لوگوں کو
جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل فرما دے۔ ہمارے نبی کتنے مہربان پیغمبر، کتنے عظیم پیغمبر، کتنے امت کے لیے شفیق اور مہربان پیغمبر دنیا کے اندر آ رہے ہیں، آتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اور کل قیامت والے دن میرے محبوب سارے نبیوں نے دنیا کے اندر مشکل حالات آئے، مشکل وقت آیا، آزمائش کا وقت اور گھڑی آئی، انہوں نے جو اللہ نے دعا دی تھی اس دعا کو کیا، اللہ نے فوراً قبول کر لیا۔ لیکن واہ ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر شفیق اور مہربان ہونا، امت کے لیے رحمت للعالمین والی صفات کا بن کر رہنا کہ محبوب نے وہ دعا کسی موقع پر نہیں کی، اپنے نواسے کو میدان کربلا کے اندر خاندان نبوت کو اہل بیت کو ذبح ہوتے ہوئے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن محبوب نے وہ دعا گناہگار امت کے لیے رکھی ہے۔ کل قیامت والے دن امت کے لوگوں کو فرشتے پکڑ پکڑ کر گناہوں کی بدولت جب جہنم کی طرف پھینکیں گے، محبوب ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے، اللہ پاک فوراً اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، انقلاب برپا ہو گیا، بڑی تفصیلی باتیں ہیں۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، آپ کے دادا عبد المطلب دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے میری بیٹی آمینہ، آج ہمارا بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، اس کا حسن و جمال تو بہت اعلیٰ ہے، مکہ کے اندر میں نے بڑے بچے دیکھے لیکن اس محمد جیسا آج سے پہلے میں نے کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال جو ہے، میرا دل کا جو ٹکڑا ہے، میرا جو بیٹا محمد ہے، اس جیسا میں نے بھی حسن و جمال والا آج تک نہیں دیکھا۔ مکے سے دائیاں آتی ہیں، امیروں کے بچے اٹھاتی ہیں، لے جاتی ہیں، معاوضہ لیتی ہیں، اس بچے کو یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ آخر میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، آنے کے بعد اللہ کے محبوب کے کمرے کے اندر آتی ہیں جہاں آپ کو لٹایا گیا تھا، آپ کے اوپر سفید چادر تھی، آپ کے منہ سے وہ سفید چادر پیچھے کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب بچپن ہے، معصوم بچے ہیں، مسکراتے ہیں، ایک ہی مسکراہٹ کو حلیمہ سعدیہ نے دیکھا، حلیمہ سعدیہ آپ کی دیوانی ہو گئی، اپنے خاوند سے کہا ہمیں کوئی معاوضہ ملے یا نہ ملے، ہمیں جو کوئی فائدہ ہو نہ ہو، میں اس بچے کو ضرور اٹھاؤں گی۔ وہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اس سے پہلے میں نے بڑے بچے اٹھائے لیکن محمد جیسا حسن و جمال والا بچہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ نوریوں کے سردار جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں تم کس محمد کی بات کر رہے ہو؟ میں بھی آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں اور رسولوں کے پاس گیا، میں نے بھی اس جیسا حسن و جمال والا کسی کو نہ پایا۔ اللہ فرماتے ہیں تم کس محمد کی بات کرتے ہو؟ میں نے اس محمد جیسا آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ کسی شاعر نے اس کو یوں کہہ دیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ کائنات میں اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر جس ہستی کی سب سے زیادہ عظمت مقام اور شان ہے اس کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو حسین بنایا، سارے نبیوں کو جمیل بنایا، سارے نبیوں کو خوبصورت بنایا، لیکن اپنے محبوب کو میرے اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اس کو میں یوں کہتا ہوں سارے نبی حسین، اللہ کے محبوب احسن، سارے نبی جمیل، اللہ کے محبوب اجمل، سارے نبی خوبصورت، اللہ کے محبوب سب سے زیادہ خوبصورت۔ یوسف علیہ السلام بھی بڑے حسین تھے، جس کو حسینوں کا سردار کہا جاتا ہے، لیکن ایک یوسف سے بھی زیادہ حسین ہے جس کو کائنات کا سردار کہا جاتا ہے۔ خود یوسف کو جس نے بھی دیکھا
ہاتھوں کی انگلیوں کو کٹوا ڈالا۔ زلیخا کی سہیلیوں نے تالا دیا تم ایک غلام پر مرتی ہو۔ اس پر زلیخا نے کہا ٹھیک ہے، اپنی سہیلیوں کی ایک دعوت کی، ایک چھری پکڑا دی، سیب پکڑا دیا کہ جہاں سے اپنے ہاتھ کے سے چھری کے ساتھ سیب کو کاٹو اور کھانا شروع کرو، اور درمیان سے آگے سے یوسف علیہ السلام کو گزارا۔ زلیخا کی سہیلیوں نے جب نبوت کے چمکتے اور دمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، ان کو اتنا لطف آیا حسن و جمال دیکھنے میں، وہ سیب کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ یہ تو یوسف ہے جس کو حسینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کٹوا ڈالا۔ ایک کائنات کا سردار ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جس نے بھی محمد کے چہرے کو دیکھا اس نے اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر دیے، اپنے جسموں کو چھلنی ہونا تو برداشت کر لیا، دین اسلام کے لیے تن من دھن سب کچھ تو لگا دیا، لیکن دین اسلام سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کا غلام ہے۔ امیہ بن خلف کو جب پتہ چلتا ہے بلال نے ایمان لے آیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، محمد کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا ہے، اب غلامی رسول کے اندر زندگی گزار رہا ہے، امیہ بن خلف غصے میں آ کر تپتی ریت پر بلال کو لٹاتا، اوپر باری پتھر رکھ دیتا اور کہتا بلال کلمہ چھوڑ دے، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے۔ بلال کی زبان سے آہد آہد کے ترانے نکلتے۔ بلال کہتے کس امیہ بن خلف، میں اپنے جسم کو چھلنی ہونا برداشت کر سکتا ہوں، اپنے جسم کے ٹکڑے ہونا برداشت کر سکتا ہوں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بلال ایک انچ بھی پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کٹوا ڈالا، لیکن جس نے بھی محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا، لیکن ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے محبوب دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ جب دنیا کے اندر تشریف لائے، ظلم و ستم ختم ہوا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہ ختم ہوا، اور جو ہے بتوں کے سامنے سر جھکائے جاتے تھے وہ ختم ہوا۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر نہ آتے آج بھی وہی جہالت ہوتی۔ اللہ کے محبوب دنیا کے اندر آئے، آپ کی ولادت با سعادت کی خبر سن کر آپ کے چچا ابو لہب ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے جو ہے اپنی سب سے قیمتی لونڈی صوبیہ جس کا نام تھا اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ہر کسی کو محبوب کے دنیا کے اندر آنے کی خوشی ہے، ہر مسلمان کو خوشی ہے، ہر انسان کو خوشی ہے۔ محبوب دنیا کے اندر نہ آتے انسان کو انسانیت کا پتہ نہ ہوتا، محبوب دنیا کے اندر آئے، آج مسلمان کو انسان کو پتہ ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ میرا بڑا ہے، یہ میرا چھوٹا ہے۔ ان ساری باتوں کا ہمیں پتہ تب ہی لگا ہے اللہ کے محبوب دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر مسلمان کو خوشی ہے۔ لیکن یہاں ربیع الاول کے مہینے کے اندر صرف خوشی ہی کی جاتی ہے۔ ہر مسلمان جو ہے سیدھے سادے لوگ خوشی کی انتہا کر دیتے ہیں، اس خوشی کی آڑ میں سارا دن گلیوں بازاروں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہیں مہینہ ربیع الاول کا تھا، اللہ کے محبوب کو نبوت ملتی ہے، آپ رسول بنتے ہیں، ختم نبوت کا تاج محبوب کے سر پر آتا ہے، مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اللہ کے محبوب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور اللہ کے محبوب اس دنیا سے 63 سالہ زندگی پوری کرنے کے بعد آخرت کی طرف جاتے ہیں، وفات ہوتی ہے، رحلت کرتے ہیں، مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ آپ کی ولادت با سعادت وہ تو علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو، لیکن آپ کی وفات کے متعلق سب کا متفقہ فیصلہ ہے علماء کرام کا کہ آپ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی
وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آج امت کو کیا پیغام ہے؟ آپ کی اس مہینے کے اندر ولادت بھی ہے، میلاد بھی ہے، اس کے ساتھ آپ کو نبوت کا تاج بھی اس مہینے کے اندر ملا، ہجرت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی، بڑی تفصیلی باتیں ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس دن اللہ کے محبوب دنیا سے انتقال کر کے آخرت کی طرف جاتے ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، صحابہ رو رہے ہیں، بعض صحابہ جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی اپنے کھیتوں کے اندر ہل چلا رہا تھا، اسے پتہ چلتا ہے کائنات کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت کر کے چلے گئے۔ اور صحابی رسول اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ محبوب کے چہرے کو دیکھا، محبوب کے حسن و جمال والے چہرے کو دیکھا، محبوب پر ایمان لے کر آئے، محبوب کی اتباع اور سنت میں ساری زندگی گزاری۔ اللہ کے محبوب آج اگر اللہ دنیا کے اندر نہیں رہے تو ہمیں ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا صحابہ کو محبوب کے ساتھ عشق تھا، پیار تھا، محبت تھی۔ اور اس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر باہر نکلتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اگر کسی نے کہا اللہ کے محبوب دنیا سے چلے گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کی تاریخ کے اندر 12 ربیع الاول کی تاریخ کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، غم چھا جاتا ہے، غم کے پہاڑ چھا جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا کی بیٹی فرماتی ہیں مدینہ کے اندر غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اتنی پریشانی کا وہ دن تھا جس دن وہ کائنات کے سردار دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کی تاریخ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ امت کو کیا پیغام ہے؟ امت کو پیغام اللہ کے قرآن نے بتا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضور کے طریقے کو اپناؤ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے محبوب جس چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں وہ کرتے جاؤ، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رکتے جاؤ۔ اللہ کے محبوب کو رسالت ملی، آپ نے فرمایا پنجگانہ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، پنجگانہ نمازوں کا اہتمام شروع کرو۔ وہ اللہ کے محبوب کی میلاد کی خوشی میں، ولادت با سعادت کی خوشی میں پنجگانہ نماز کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اپنا جو ہے حج بیت اللہ کو جایا جائے۔ اللہ نے فصل دی ہے، اپنی فصل کا پورا عشر ادا کیا جائے۔ یہ اللہ کے محبوب کو رسالت ملی، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ کام کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اور جو ہے علماء کی قدر کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے بچو، اپنی زبان سے سچ بولنا چاہیے۔ غیبت، بہتان اور جو ہے طرح طرح کے الزامات، جھوٹی گواہی، یہ تمام کے تمام جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے جو ہے بچنا چاہیے۔ جن چیزوں کا میرے نبی نے حکم دیا ہے وہ کرنے چاہیے۔ اس میلاد کی خوشی میں، ربیع الاول کی خوشی میں، اللہ کے محبوب کی دنیا کے اندر تشریف آوری کی خوشی میں ہمیں پہلے سے بڑھ کر، اگر پہلے محبوب خدا پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ربیع الاول کے مہینے کا محبوب کی آمد اور میلاد کا یہی پیغام ہے کہ ہم محبوب سے پہلے سے کی نسبت زیادہ محبت کریں اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کریں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ زندگی کے سال ہمارے گزرتے جا رہے ہیں، غفلت کے اندر، سستی کے اندر، زبان سے میں بھی بہت کچھ کہہ دیتا ہوں، آپ بھی شاید بہت کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم غلام رسول کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا،
وہ جہاد کیا کرے گا، وہ تلوار لے کر اللہ کے راستے میں خون کیسے اللہ کے راستے میں نکالے گا، اپنے جسم کی قربانی کیسے دے گا۔ ہم مسلمان جو ہے کمزور ضرور ہیں، لیکن ہمارے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسی طاقت ہے، ایمان ہے۔ اس ایمان کا تقاضا، کلمے کا تقاضا یہی ہے کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جن چیزوں کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے اگر ہم کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، نماز کی توفیق دی، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دی، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، مال دیا اس کی زکوٰۃ، فصل کا عشر، حج بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سر سے لے کر پاؤں تک اس جسم کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کمی بیشی ہے، ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ شیطان نے ہمیں بڑا دھوکے کے اندر ڈالا ہے، ارے بھائی ابھی زندگی بہت ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، اس کے بعد موت آنے والی ہے۔ اس غفلت اور سستی اور شیطان کے چکر میں ہم دنیا داری کے اندر لگے رہتے ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے جس نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی، یعنی نماز کو جس نے قضا کر دیا، وہ بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یعنی دو نمازیں اکٹھی پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہماری سال ہا سال کی نمازیں رہ جاتی ہے، جمعے کی نمازیں رہ جاتی ہے، اور ہمارے سر پر چوں تک نہیں رینگتی۔ یہ عشق رسول کا صرف دعویٰ ہی ہے اگر ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس چیز کا نبی تمہیں جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے زبان سے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، اور کسی پر الزام اور بہتان نہ لگاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، شراب کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے جنت کے اندر شراب طہورہ تیار کر رکھی ہے، اللہ نے جنت کے اندر تمہارے لیے بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ اور اسی طرح اپنے ہمسایوں کے حقوق نہ دباؤ، اپنی بہنوں کا وراثت کے اندر حق پر قبضہ نہ کرو، یتیم بھتیجوں کے پلاٹ اور زمین پر قبضہ نہ کرو۔ یا جن چیزوں کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ میلاد کا یہی پیغام ہے، یہی سبق ہے، یہی ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم جن چیزوں کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہ کرنا شروع کر دیں، اور جن سے روکا ہے اس سے مکمل رک جائیں۔ پھر جا کر ہم پکے عاشق رسول بھی ہیں، پکے مسلمان بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھ محمد کملی والے کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتا۔ ہماری محبت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے۔ کائنات کی ہر چیز عارضی ہے، کائنات کی ہر چیز دھوکہ ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ جس ربیع الاول کے اندر اللہ کے نبی کا میلاد ہوا، ولادت با سعادت ہوئی، کہ جس ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج ملا، کہ جس ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے محبوب کی عمر 53 سال ہے۔ محبوب نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ محبوب مکہ کو، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن مشرکین مکہ ظلم و ستم کی انتہا کیے ہوئے ہیں، مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ وہ جو حضور نے ہجرت فرمائی مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور حضور کی 63 سالہ زندگی کے بعد رحلت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہوتا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر 4 اہم واقعات پیش آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، باسعادت ہوئی، مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج ملا، مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ حضور نے 53 سال کی عمر میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ حضور کی 63 سالہ زندگی پوری ہونے کے بعد حضور انتقال کر کے آخرت کی طرف جاتے ہیں، مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ اور مدینہ کے اندر
اندر اندھیرا چھا چکا تھا، آج ان سارے حالات و واقعات کو دیکھ کر مسلمان کو بجائے اس کے کہ بازاروں کے اندر اور جو ہے طرح طرح کی خرافات کے اندر، فضولیات کے اندر اور طرح طرح کے کاموں کے اندر پڑھنے کی بجائے اللہ کے حضور درود پاک پڑھے، پنجگانہ نمازوں کا ساری زندگی اہتمام کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے، توبہ استغفار کرے، حضور کی طرز پر اپنی زندگی گزارے، حضور کی طرز پر اپنے چہرے کو بنائیں، اپنی زندگی کو بنائیں، اپنے طریقے کو بنائیں، حضور کی طرز پر اپنی خوشی کو بنائیں، حضور کی طرز پر اپنے غم کو بنائیں، حضور کے طرز پر اپنا دن گزارے، حضور کے طرز پر اپنی رات گزارے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر حضور علیہ السلام کی اتباع اور سنت کے مطابق چند دن کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا کرنا۔